اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم باب احرام کی قسموں کا بیان۔ حدیث نمبر 2910، اردو ترجمہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ نکلے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کے سال میں، اور لبیک پکاری ہم نے عمرہ کی۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے پاس ہدی ہے وہ حج اور عمرہ دونوں کا لبیک پکارے اور بیچ میں احرام نہ کھولے یہاں تک کہ دونوں سے فارغ ہو کر حلال ہوئے۔ فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ پھر جب میں مکے کو آئی حائض تھی اور نہ طواف کیا بیت اللہ کا نہ صفا مروا پھری اور اس کی شکایت کی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے فرمایا تم اپنے سر کے بال کھول ڈالو اور کنگھی کرو اور حج کا احرام باندھ لو اور عمرہ چھوڑ دو۔ فرماتی ہیں کہ پھر میں نے ایسا ہی کیا۔ پھر جب ہم حج سے فارغ ہوئے بھیجا مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تنعیم کی طرف، اور میں نے وہاں سے عمرہ کیا اور فرمایا کہ یہ تمہارے عمرے کی جگہ ہے۔ پھر طواف کیا ان لوگوں نے کہ احلال کیا تھا عمرے کا بیت اللہ کے گرد اور پھری صفا اور مروہ پر، پھر احرام کھول ڈالا، پھر طواف کیا دوبارہ، اس کے بعد کے لوٹ کر آئی منا سے حج کر کے۔ اور جن لوگوں نے حج اور عمرے کو جمع کیا تھا یعنی قارن تھے، انہوں نے ایک ہی طواف کیا عمرہ و حج دونوں کی طرف سے۔ حدیث نمبر 2911، اردو ترجمہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نکلے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں، اور کسی نے عمرے کا کسی نے حج کا احلال کیا۔ جب مکہ آئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عمرے کا احلال کیا اور قربانی نہیں لایا وہ احرام کھول ڈالے، اور جس نے عمرے کا احرام کیا اور قربانی لایا وہ نہ کھولے جب تک قربانی نحر نہ کر لے، اور جس نے حج کا احلال کیا وہ حج پورا کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا مجھے حیض ہو گیا اور میں عرفے کے دن تک حائض رہی، اور میں نے عمرے کا احلال کیا تھا۔ پھر مجھے آپ نے فرمایا کہ چوٹی کھول ڈالو، کنگھی کرو اور حج کا احلال کرو، عمرہ چھوڑ دو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ جب حج کر چکے تو میرے ساتھ عبد الرحمن کو بھیجا کہ میں تنعیم میں سے عمرہ لاؤں، وہ عمرہ جس کو میں نے پورا نہیں کیا تھا اور حج کا احرام باندھ لیا تھا اس کا احرام کھولنے کے قبل۔ حدیث نمبر 2912، اردو ترجمہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا نکلے ہم حجۃ الوداع میں، اور میں نے عمرے کا احلال کیا اور ہدی نہیں لائی، اور آپ نے فرمایا جس کے ساتھ ہدی ہو وہ حج و عمرہ دونوں کا احلال کر لے اور احرام نہ کھولے جب تک دونوں سے فارغ نہ ہو، اور میں حائضہ ہو گئی۔ پھر جب شب عرفہ ہوئی تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے عمرے کا احلال کیا تھا تو اب حج کیوں کر کروں؟ فرمایا سر کھول ڈالو، کنگھی کرو، عمرے کے افعال سے باز رہو، حج کا احلال کرو۔ پھر جب میں حج کر چکی عبد الرحمن کو حکم فرمایا، وہ مجھے پیچھے بٹھا لے گئے یعنی اونٹ پر، اور عمرہ کروا لائے اس عمرے کی جگہ جس کی بجاوری افعال سے میں باز رہی تھی۔ حدیث نمبر 2913، اردو ترجمہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ہم نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور آپ نے فرمایا جو چاہے حج و عمرے دونوں کا احلال کرے، جو چاہے حج کا اور جو چاہے عمرے کا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا احلال کیا اور آپ کے ساتھ اور لوگوں نے بھی، اور بعضوں نے حج و عمرے دونوں کا اور بعضوں نے فقط عمرے کا، اور میں انہی میں سے تھی۔ حدیث نمبر 2914، اردو ترجمہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا نکلے ہم حجۃ الوداع میں،
ہلال ذی الحج کی قریب، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ارادہ کرے عمرے کا احلال کرے، اور اگر میں حدی نہ کرتا تو عمرے کا ہی احلال کرتا، اور کسی نے عمرے کا کسی نے حج کا احلال کیا، اور میں انہی میں تھی جنہوں نے عمرے کا احلال کیا تھا۔ پھر جب مکہ آئے اور عرفہ کا دن ہوا، میں حائضہ ہو گئی اور ابھی میں نے عمرے سے احرام نہیں کھولا تھا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، آپ نے فرمایا عمرہ چھوڑ دو اور حج کا احلال کرو۔ پھر میں نے ایسا ہی کیا۔ پھر جب شب محسب ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ہمارا حج پورا کیا، میرے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن ابو بکر کو بھیجا۔ انہوں نے مجھے اپنے پیچھے بٹھا لیا اور وہ مجھے تنعیم لے گئے، اور میں نے احلال عمرہ کا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے حج اور عمرہ دونوں پورے کیے، اور نہ اس میں قربانی واجب ہوئی، نہ صدقہ، نہ روزہ۔ حدیث نمبر 2915 اردو ترجمہ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 2916 اس حدیث کا مضمون وہی ہے جو اوپر حدیث کا بیان ہوا۔ عروہ کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حج و عمرہ پورا کیا، اور حضرت حشام کی روایت میں ہے کہ اس میں کوئی قربانی، روزہ یا صدقہ واجب نہیں ہوا۔ حدیث نمبر 2917 اردو ترجمہ وہی مضمون ہے۔ آخر میں یہ ہے کہ جس نے حج کا احرام باندھا تھا یا حج و عمرہ دونوں کا، انہوں نے احرام نہیں کھولا مگر جب نہر کا دن ہوا، یعنی 10ویں تاریخ ذو الحج کی۔ حدیث نمبر 2918 اردو ترجمہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہم نکلے آپ کے ساتھ اور خیال نہیں کرتے تھے مگر حج کا، اس لیے کہ عمرے ایام حج میں برا جانتے تھے۔ جہالت کے دنوں میں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال کو مٹایا جب صرف میں آئی، میں حائضہ ہو گئی اور رونے لگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر پوچھا کیا تم کو حیض ہوا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو آدم کی بیٹیوں کے لیے اللہ نے لکھ دیا ہے، سو اب تم حج کے کام کرو سوائے طواف کے کہ وہ غسل کے بعد کرنا، اور آپ نے اپنی بیویوں کی طرف سے قربانی کی، گائے کی۔ حدیث نمبر 2919 اردو ترجمہ عائشہ رضی اللہ عنہا صدیقہ ام المؤمنین مبارکہ من فوق الاسماء فرماتی ہیں کہ ہم نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، نہیں خیال کرتے تھے ہم مگر حج کا۔ پھر جب صرف میں آئی میں حائضہ ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور میں رو رہی تھی۔ آپ نے سبب پوچھا، میں نے عرض کیا کہ کاش اس سال نہ آتی۔ آپ نے فرمایا شاید تم کو حیض ہوا ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں۔ آپ نے فرمایا یہ بلا تو اللہ پاک نے آدم کی سب لڑکیوں کے لیے لکھی ہے، تو اب تم وہی کرو جو حاجی کرتا ہے، باہر سے اس کے کی طواف نہ کرو بیت اللہ کا جب تک پاک نہ ہو۔ فرماتی تھی کہ پھر جب ہم مکے میں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے یاروں کو کہ اس احرام کو عمرہ کر ڈالو۔ سو لوگوں نے احرام کھول ڈالا یعنی عمرہ کر کے، مگر جس کے ساتھ حدی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدی تھی اور ابو بکر و عمر اور بالداروں کے ساتھ بھی۔ پھر احرام باندھا انہوں نے یعنی جنہوں نے کھول ڈالا تھا، جب چلے یعنی حج کو۔ فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ جب دن ہوا نہر کا تو میں پاک ہوئی اور مجھے آپ نے حکم فرمایا، سو میں نے طواف افاضہ کیا اور ہمارے پاس گائے کا گوشت آیا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے کی ہے۔ پھر جب شب محسب ہوئی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ لوگ حج اور عمرہ کر کے لوٹتے ہیں اور میں صرف حج کر کے۔ تب آپ نے حکم فرمایا عبد الرحمن بن ابو بکر کو، انہوں نے مجھے اپنے اونٹ پر پیچھے بٹھا لیا اور فرماتی ہیں کہ مجھے خوب یاد ہے اور میں ان دنوں کمسن لڑکی تھی اور اونگ جاتی تھی اور میرے منہ کی کجاوے کے پیچھے کی لکڑی لگ جاتی تھی، یہاں تک کہ تنعیم پہنچے اور وہاں سے میں نے عمرے کا احرام باندھا۔ حدیث نمبر 2920 اردو ترجمہ اس سند سے وہی مضمون مروی ہوا، مگر اس میں یہ نہیں ہے کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اور عمر رضی اللہ عنہ اور مالداروں کے ساتھ بھی تھی۔ پھر ان لوگوں نے احلال کیا جب چلے، اور نہ یہ ذکر ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا
ہو کہ میں کمسن لڑکی تھی، اونگتی تھی اور میرے منہ میں کجاوے کی لکڑی لگ جاتی تھی۔ حدیث نمبر 2921 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد کیا حج کا۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2910 سے 2921 کا اردو ترجمہ جو بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔